फील्ड अस्पताल हम देख रहे हैं, एक नया तजुर्बा है। अभी जो मरियम नवाज साहबा ने 32 फील्ड अस्पतालों का ऐलान किया है कि ये कंटेनर, उन्होंने कहा है ये बात कि ये कंटेनर पहले तो रोड ब्लॉक करने के लिए, एहतजाज धरने के लिए इस्तेमाल होते थे। इस गवर्नमेंट ने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की, उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाएगा। इन्होंने सख्ती से इक़दाम किया है कि कोई बंदा ऐसा पाया गया तो उसको फौरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो दोनों का इक़दाम जो है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ये बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और ये दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। तो मरियम नवाज साहबा ने ये भी बताया है कि जो हेल्थ कार्ड है वो मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की ने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा चल रहा था। तो कहते हैं कि हम इसको जो है ना देख रहे हैं ताकि इसको ना अच्छे अंदाज में इस कार्ड को दोबारा लॉन्च किया जाए। ख्वाजा इमरान जी जहाँ पर अद्वियात की किल्लत दूर करने की कोशिश है, वहाँ उन्हें मार्केट में जाली अद्वियात के खिलाफ भी उन्होंने जहाद बंद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से एक प्रोग्राम रखा है। आज हमारे मेहमान खसूसी डॉक्टर शौकत बरक, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पिछली 2 दहाइयों से ये सेहत आमा के लिए अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। लाहौर के अंदर, लाहौर की जो पसमानदा आबादियाँ हैं, राविक पार्क, उसके मुदाफ़ात के अवाम के लिए एक फ्लाई अस्पताल के रूहे रवां हैं 500 बेड का डॉक्टर ए.क्यू. खान अस्पताल ट्रस्ट, जिसके अंदर डायलिसिस सेंटर और आउटडोर के तमाम शोबाजात फ़ाल हैं, ऑपरेशन हैं और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैंने आज उनको ज़हमत दी है कि तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि सेहत रिफॉर्म्स के हवाले से भी आए रोज़ कोई ना कोई इनकी मैं देखता रहता हूँ सरगर्मियाँ, और ये जितनी भी पाकिस्तान में ज़मीनी आसमानी आफात आती हैं तो ये पूरे मुल्क में इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनका जो एक मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला है, ये हेल्थ यूनिट लेके जाते हैं, मोबाइल यूनिट लेके जाते हैं और वहाँ पे लोगों को दहलीज पर उन्हें तिब्बी सहूलियात मुहैया करते हैं। मुख्तलिफ उनके ब्लड टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ और मेडिकल टेस्ट होते हैं और डॉक्टर्स जो उनके रज़ाकार हैं फी सबीलिया बुनियादों पर ना सिर्फ लोगों को वहाँ चेकअप किया जाता है, उनको मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा सदका जारी कार खैर है। अब पंजाब की जो वज़ीर आला है मरियम नवाज, उन्होंने भी इसी किस्म का इनिशिएटिव लिया है। जो फील्ड अस्पताल हम देख रहे हैं, एक नया तजुर्बा है, तो वो बाकायदा उसका इफ्तिताह हो गया है। वो भी पंजाब के दूर अफ्तारा अजला में जाएंगे, लोगों को जो तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। तो इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर शौकत बरक साहब, हमने खुश आमदीद कहते हैं। और जो मैंने आपकी खिदमत में सवाल किया, आप अपनी ज़रा माहिराना राय दीजिएगा कि आप जो फील्ड अस्पताल फॉर्म हुए हैं, जिनका क्या अमल में आया है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? ये मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अहसन इक़दाम है और बहुत मुख्तसर अरसे में ये कर गुजरना कोई छोटी बात नहीं है। और पहले ये कहा जाता था खान साहब के अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, रफाई इदारों को आगे आना चाहिए। अब तो मैं ये देखता हूँ कि जो हुकूमत का फ़र्ज़ है हेल्थ और एजुकेशन की जो सहूलियात है आवाम के लिए, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है आवाम को देना। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है अब खुद ये सहूलतें जो है हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ये आवाम की दहलीज तक जल्द से जल्द पहुँचा दे। जितना मुख्तसर अरसे में खान साहब कह लें कि 6 हफ्ते हुए हैं और ये आवाम की दहलीज तक सेहत की सहूलतें पहुँचा दी गई हैं। और अभी जो मरियम नवाज साहबा ने 32 फील्ड अस्पतालों का ऐलान किया है कि ये पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ सेहत की सहूलतें हासिल नहीं हैं, लोगों को जाके बुनियादी सेहत की सहूलतें पहुँचाएंगे। हाँ, कंटेनर, उन्होंने कहा है ये बात कि ये कंटेनर पहले तो रोड ब्लॉक करने के लिए, एहतजाज धरने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब ये मुस्बित अंदाज में जो है लोगों को सेहत की सहूलतें पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होंगे। एक कंटेनर में जहाँ इलाज मालजे की तमाम सहूलियात होंगी, वो कहती हैं लैब भी होंगी, फार्मेसी भी होंगी, एक्सरे रूम भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा और तमाम सहूलतें होंगी जो कि इस कंटेनर में मौजूद होंगी। अब मैंने देखा है, हम खुद भी जाते रहे हैं। अब आप देखें लाहौर के इन इलाकों में, दूर अफ्तादा इलाकों में चले जाएं तो उधर भी सेहत की सहूलतों का फुकदान है। आप भावलपुर चले जाएं
اور رحیم جار کا چلے جائیں یا خانے وال ہے، لیا ہے، دوسرے علاقے ہیں، مظفرہ گڑھ ہے، سرگود حتیٰ کہ سرگودہ ہے، تو ادھر بھی جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں لوگ جو ہے نا صحت کی بنیادی سہولتوں سے بہت جو ہے پریشان ہیں کہ بیسک سہولتیں میسر نہیں ہیں. تو یہ جو صحت کی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپ پر پہنچانی اور ان کو یہ لازمی بات ہے، صحت کی سہولتیں جو ہیں جب کسی کے ڈور سٹیپ پہ پہنچیں گی اور لوگ صحت مند ہوں گے، وہ لازمی بات ہے ملک کی تعلیم و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے. ورک صاحب، ہر ضلع میں آلریڈی ڈی ایس کیو فعال ہیں، کام کر رہے ہیں کئی دہائیوں سے. کیا ان کے ہوتے ہوئے ان کو اپ گریڈ کرنے کی بجائے ایک نیا تجربہ کرنا، یہ کہاں تک سودمند رہے گا؟ خان صاحب، فیلڈ ہاسپٹل کی بہت اہم ضرورت تھی، کیونکہ ڈی ایچ کیو جو ہیں وہ ضلع کی سطح پہ کچھ ضروریات کو پوری نہیں کر رہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ بیسک جو ہیلتھ یونٹ ہیں ہر ضلع میں، وہ 2500 کے قریب جو ہے نا ان کی اپ گریڈیشن کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن ہو گئی ہیں. اس پر جو جتنے بھی جو ایکوپمنٹ ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ساری ان کو پہنچایا جا رہا ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے میڈیکل سٹاف جو ہے ڈاکٹرز ہیں ان کی کمی کو دور کیا جا رہا ہے. اس گورنمنٹ نے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ دور افتادہ علاقوں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے. اگر ڈاکٹر کی کہیں تعیناتی بھی ہو گئی ہے تو وہ جناب غائب ہے، اس کی جگہ جو پیرامیڈیکل سٹاف کا کوئی بندہ ہے وہی ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہا ہے. انہوں نے سختی سے اقدام کیا ہے کہ کوئی بندہ ایسا پایا گیا تو اس کو فوری نوکری سے نکال دیا جائے گا. جو ڈاکٹر ہے ذمہ دار ہے وہی ڈیوٹی پہ موجود ہونا چاہیے. جو خواتین ہیں دور افتادہ علاقوں میں، ان کو زچگی کے لیے فوری طور پہ جو قریبی کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، اب یہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں بھی ان چیزوں کی کمی تھی. اب فیلڈ ہسپتال جو ہے یہ بھی کام انجام دیں گے، جو کہ ڈور سٹیپ پہ کسی کو ماں بچے کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ کسی صحت کی سہولت کی ضرورت ہے تو ان کی وہ پوری کر سکیں. شوکت ورک صاحب، یہ پنجاب میں وزارت صحت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، 2 وزرائے صحت کا تقرر، اور دونوں خواجہ برادران جو ہیں دونوں کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی یاد آلا ہے. آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، آپ ان کی شخصیت کے سارے پہلوؤں سے بھی واقف ہیں. یہ تجربہ کیسا ہے؟ اور پلس ہم ایئر ایمبولینس کے حوالے سے سن رہے ہیں، جو ایک خوشائن بات ہے کیونکہ بہت ساری اموات ہو جاتی ہیں، جو مریض ہے بر وقت اسپتال تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ صوبہ 12.5 کروڑ کی عوام پر مشتمل ہے، اور پاکستان کی آبادی کا آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں ادھر آباد ہیں. تو یہاں 2 جو ہیلتھ منسٹرز کا ہونا وہ بہت ضروری تھا. اور یہ دونوں کا اقدام جو ہے، خواجہ عمران نذیر صاحب اور خواجہ سلمان رفیق صاحب، یہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، میں انہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اور یہ جتنی بھی ریفارمز ہو رہی ہیں ہیلتھ کے سلسلے میں، یہ مریم نواز صاحبہ اور کو ساتھ مل کے اچھی تجاویز دینی، اس اسٹیپ پہ ان کو ساتھ لے کے چلنا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ تجربہ ہے جو ماضی میں ان کا رہا ہے، اور یہ دن رات محنت کرنے والے لوگ ہیں. اور خواجہ عمران نذیر تو ماشاءاللہ جیسے میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ 18 گھنٹے نہیں، جو مثال دی جا سکتی ہے 24 گھنٹے کام کرنے والے ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. تو میں جہاں آپ نے بات کی ہے کہ ایئر ایمبولینس کی بات کی ہے، ایئر ایمبولینس جو ہے اس وقت بہت ضرورت ہے. جیسے آبادی والے روڈز بلاک ہوتے ہیں اور احتجاج ہوتے ہیں یا مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ مریض کو نہیں پہنچایا جا سکتا. تو فوری طور پہ مریض کو ہاسپٹل تک پہنچانا ایک حکومت نے یہ اچھا سٹیپ لیا ہے. جہاں تک بات ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، انہوں نے بات کی ہے، اور جب بات ہو رہی تھی میری خواجہ عمران نذیر صاحب سے بھی، تو انہوں نے بتایا کہ یار ہماری گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہم یہ جو ایئر ایمبولینس یہ سہولت صرف شہر کے لیے نہیں ہے، یہ ہم دور افتادہ علاقوں کے لیے رکھیں گے، ان کے لیے رکھی ہے تاکہ وہاں سے جو مریض ہے پہنچتے بڑے ہسپتال تک ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جان کو بچایا جا سکے. تو یہ اچھا اقدام ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ محترم میاں نواز شریف صاحب کی
نے اسٹارٹ کیا تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا. بعد میں جو گورنمنٹ آئی انہوں نے اسٹیپ لیا اور اس میں ابھی تک بہت ساری پیچیدگیاں اور بہت سارے اس کی کمپلینٹ کے ہم باہر لگے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو نا اچھے انداز میں نا اس کارڈ کو دوبارہ لانچ کیا جائے اور لوگوں کو جو صحت کی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپ پر پہنچائی جائیں. خان صاحب جیسے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم ادویات کی کمی نہیں آنے دیں گے اور یقیناً ماضی میں ادویات کی کمی کی وجہ سے قیمتی جانوں کو ضیاع ہوتا رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کا بڑا احسن اقدام ہوگا کہ ہاسپٹل میں ادویات کی کمی نہ ہو. شوکت وزیر صاحب نے بڑے بھرپور انداز سے یہ وضاحت کر دی ہے کہ پنجاب حکومت صحت کے حوالے سے جو ریفارمز کر رہی ہے اس سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا. اور یہ شوکت وزیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ خواجہ عمران نذیر جہاں پر ادویات کی قلت دور کرنے کے لیے کوشاں وہاں انہوں نے مارکیٹ میں جعلی ادویات کے خلاف بھی عدم جہاد بلند کیا ہے. پچھلے دنوں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سرفراز ورک نے خواجہ عمران نذیر کی سربراہی میں بہت ساری جو جعلی ادویات مارکیٹ میں فروخت کے لیے دستیاب ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا, ان ادویات کو اپنے قبضے میں لیا اور جو اس میں ملوث عناصر تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے. پنجاب کے اندر ایک نئی جو تازہ دم قیادت آئی ہے خاص طور پر صحت کے حوالے سے جو ان کی ترجیحات ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اب کوئی قیمتی جان ادویات کی قلت کے باعث ضائع نہیں ہوگی. بہت شکریہ.